أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بی بی زہرا کے آنگن میں عید ہے، بی بی زہرا کے آنگن بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ولان آداؤہم اجمعین. بالخصوصاً عید زہرا کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ توفیق دے ہمیں کہ جو اس وقت کے جو امام ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ جشن منا سکے اور ان سے محفل سن سکے. بی بی فاطمہ زہرا کی یہ منقبت پڑھنا چاہوں گا ان کی شان میں، امام زمانہ کی نیابت میں، اور اس کا ثواب ہر کسی کو بھیجنا ہر مومن کو بھیجنا چاہوں گا جو ابھی پریشان ہے، مشکل میں. مولا ان کی ہر مشکل کو آسان کرے، ہر تکلیف کو دور کرے. وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. ہاں وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے. حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے. وہ جس کی چادر میں سارا عالم چھپا ہوا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. اور سنی خصوصاً سلا رہی ہے وہ شاہزادے مگر نہیں رکتے کام گھر کے. ہاں سلا رہی ہے وہ شاہزادے مگر نہیں رکتے کام گھر کے. وہ جس کے بدلے فرشتہ چکی چلا رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں ہے رب کے بدلے اصول اس نے. کیا بات ہے، جناب آدم کیا فرماتے. جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں ہے رب کے بدلے اصول اس نے.
لباس بچوں کا جس کی جنت سے آ رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ اور زبان سجاد کیا بتائے، یہ بی کس کس کا سراغ ہے، ہر زبان سجاد کیا بتائے، یہ بی کس کس کا سراغ ہے۔ علی نے مشکل کشا خود اپنی جسے کہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی زہرا کے آنگن میں عید ہے، بی بی زہرا کے آنگن میں عید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء، مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میرے تمام سامعین کو، سامعین کے ساتھ ساتھ ناظرین کو، میرے تمام کے تمام مؤمنین بہن بھائیوں کو عید سعید 9 ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو، جسے شیخ عباس قمی نے بھی لکھا کہ یہ عید کا دن ہے، مفاتیح الجنان میں، جو اس زمانے کے آخری دور میں پچھلے 100 سال میں سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں۔ اور کئی مناسبتیں ہیں، میں جلدی پیش کروں گا مناسبات، اور پھر انشاءاللہ چند جملے کچھ مطالب آج کے روز کے مطابق۔ یہ 9 ربیع الاول 2.25 مہینے کے ایام عزا کا، غم کے دنوں کا اختتام، اور کیونکہ ہمارے وقت کے امام کی امامت کا پہلا دن ہے، تو اس لیے ایک تو بہت بڑی ہمارے لیے یہ عید
تاج پوشی امام زمانہ. اور بعض جگہوں پہ بعض روایات میں یہ بعض علماء نے اس کو غدیر ثانی بھی لکھا ہے، دوسری غدیر، کیونکہ غدیر اول جو ہے وہ سب سے بڑی عید ہے ہماری، عید غدیر 18 ذی الحج، اور وہ تاج پوشی ہے، یہ امامت کا اعلان ہے، امام امیر المؤمنین کی امامت کا اعلان ہے، ان کی ولایت کا اعلان. اور 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و امامت کا جو اعلان ہے وہ 9 ربیع الاول، اسے غدیر ثانی اس لیے کہا جاتا ہے. اور اسے فرحت الزہرا کے نام سے یا عید زہرا کے نام سے اس لیے موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ خود خانوادہ اہل بیت میں واقع کربلا کے بعد کبھی خوشی نہیں منائی گئی، وہ اسی دن خوشی منائی گئی جب عمر سعد ملعون کا سر امام سجاد علیہ السلام کو حضرت مختار نے بھیجا، اور امام نے پہلی مرتبہ واقع کربلا کے بعد اپنی مسکراہٹ کا اظہار کیا. واقع کربلا کے بعد پہلی مرتبہ مسکرائے حرملہ کا، یعنی اس کا عمر سعد کا سر دیکھنے کے بعد، اور یہ کہا مختار سے کہو کہ حرملہ کا سر کس دن بھیجے گا. اور روایات میں ہے کہ جناب سیدہ خوشی مناتی تھیں، بعض علماء لکھا 9 کو نہیں 10 کو، 10 ربیع الاول کو، کیونکہ وہ شادی ہے جناب سرور کائنات کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے. تو جناب سرور کائنات اور جناب خدیجہ علیہم الصلوۃ والسلام کی شادی ہے 10 ربیع الاول کو، تو اس لیے بی بی 9 کو، یعنی 9 کے کچھ دن گزار کے رات کو خوشی مناتی تھی کہ میرے بابا کی میری ماما سے شادی کا دن ہے، میری والدہ کی میرے والد سے، تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے. اور عید شجاع کہا جاتا ہے، یعنی بہرحال مناسبتیں اس دن کی بہت زیادہ ہیں، اور اس کو بہت بڑا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے. یہ دشمنان اہل بیت کی موت کا، ان کے غارت ہونے کا دن ہے، تو اس دن کو بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، اس دن جو ہے وہ خوشی منائی جائے، اور مومنوں کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اس دن اگر وہ کسی مومن کو کھانا کھلائیں، ان کی اس کو یعنی خوشی کا اظہار کریں. ہمارے ہاں عیدوں پہ یا عید کی نماز ہے، یا عید کے دن روزہ ہے، فطر اور اضحیٰ پہ روزہ حرام ہے، لیکن غدیر پہ، جیسے عید غدیر کی نماز بھی، لیکن غدیر پہ روزہ ہے، جیسے عید میلاد النبی پہ روزہ ہے، عید مبعث یا عید معراج بھی کہتے ہیں اس کو، 27 رجب اس پہ روزہ ہے. اسی طرح سے عید نیمہ شعبان جو ہے 13 رجب، ان پہ روزے ہیں مستحب ہے. اور کچھ عیدوں پہ جیسے نمازیں جیسے، اور کچھ پہ مومنین کے لیے اہتمام کرنا، کھانے وغیرہ کا، مومنین کو تبرک وغیرہ دینا، یا اس دن خوشی میں، کیونکہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا اور غم میں غمگین ہونا یہ شیعہ کی علامت ہے. شیعتنا خلق من فاضل طینتنا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے خلق کیے گئے ہیں، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین. تو بہرحال اختتام ایام عزا 2 مہینے جو ہم غم، اس کے بعد پھر یہ ہماری پہلی خوشی اور پہلا جو ہے بڑا جشن جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہے. اور ربیع کہا ہی جاتا ہے بہار کو، کہ یہ ربیع المولود، ربیع الاول یہ عرب مہینے ہیں، اسلامی مہینے. اور ربیع المولود اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ربیع بہار کے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے. اس مہینے میں آپ سرور کائنات کی ولادت ہے، ان کا اس دنیا کے اندر ظہور پرفتوح ہے. تو ان کی ولادت کی وجہ سے، میلاد رسول خدا کی وجہ سے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، یا ربیع المولود. تو یہ 2 بڑے جشن ہیں اس مہینے میں، 9 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول. 17 ربیع الاول جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے. اور 24 ربیع الاول کو بنا بر روایت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بنا بر روایت 8 ربیع ثانی یا 10 ربیع ثانی بھی ہے. اور برادران اہل سنت کی یہاں 12 ربیع الاول جشن
میلاد مسعود ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال 9 ربیع الاول کی مناسبات، اور کیونکہ اسے غدیر ثانی کہا گیا اس لیے میں 12ویں امام علیہ السلام کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کروں گا. تو اب ہمارے نزدیک کیونکہ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن ہر گروہ کو، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، کل اناس، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا، جیسے قبر میں بھی سوال سے متعلق ہے کہ من ربوں کا سوال ہوگا، پہلے تمہارا رب کون ہے، من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے، من اماموں کا تمہارا امام کون ہے. امام یعنی جس کی انسان پیروی کرے وہ امام کہلاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کس کا نام لے گا قبر میں، بھائی وہ یہی ہوگا جس کے نظام کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، جسے اپنا رہنما مانتے ہیں، جسے اپنا رہبر مانتے ہیں، جسے اپنا. تو اب یہ ایسا نہ ہو کہ ہم 12 اماموں کے علاوہ کسی کا نام لے دیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے نام بھی لیں گے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، اور بہت سے لوگ جو ہیں سیاسی اپنے پیشواؤں کو اس حد تک مانتے ہوں گے کہ وہ ان کے لیے امام بن چکے ہوں گے، اور جو جس کے نظام کو مانتا ہے وہ اس کا امام ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مارکسسٹ بن چکے ہیں، ان کا امام خدا نہ کرے وہ کارل مارکس نہ ہو، یا سوشلسٹ بن چکے ہوں، یا کمیونسٹ بن چکے ہوں، یا کسی اور سیاسی نظام کو ایسے مان چکے ہوں کہ وہ اس کو اس حد تک مانتے ہوں اپنے سیاسی لیڈر کو کہ وہ امام بن چکا ان کے لیے، اسی کے نظام کو مانتے ہوں، اسی کے سیرت کو اپنا رکھا ہو، انہی کے کردار کو اپنا رکھا ہو. وہ جو امام جو ہے وہ وہی ہوگا. انسان مرنے کے بعد جھوٹ نہیں بول پائے گا، اس کی زبان سے خود بخود وہی جملہ نکلے گا، وہی لفظ نکلے گا وہ جسے امام مانتا ہوگا. تو پروردگارہ ہمیں ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور ان کے جو 11 بیٹے ہیں یعنی امام حسن مجتبیٰ سے 12ویں امام تک، ہمیں ان کی امامت پہ محشور فرما، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اور ان کے جو 12 اوصیاء برحق ہیں ان کی امامت اور ان کی ولایت پہ ہمیں محشور فرما. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو. ہم مرنے کے بعد قبر میں اگر غلط جواب دیں گے تو وہیں پہ ہی ہمیں مار پڑے گی، وہیں پہ گرز ہوگا، پھر فرشتے ہوں گے، مار پیٹ ہوگی. تو صحیح نام لینا ضروری ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جو آنے والے فرشتے انہیں بھی پتا ہے کہ آپ کہاں پھنسیں گے، وہ وہی سوال کریں گے جہاں بندہ پھنسے گا. تو عقائد میں عقیدہ جو ہے وہ ہمارا اہل بیت علیہ السلام کی، ہم ایک کا منکر 12 کا منکر ہے. تو 12 کے 12 اماموں کا ماننا ضروری ہے، نہ 11 نہ 13 نہ 6 نہ 3 نہ 4 نہ 7 نہ 5 بلکہ 12 امام. ائمہ 12، اس لیے ہم 12 ہیں. اور صحیح بخاری میں ہے کہ 12 رجلن، میرے بعد 12 مرد حکومت کریں گے یا ان کی امامت یا ولایت، 12 مرد کہا. صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں، جس میں سے ایک میں کہا 12 مرد، ایک میں ہے 12 امیر، اور 5 میں ہے 12 خلیفہ. اس طرح جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں، سب جگہ پہ 12 کا لفظ آیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 ہوں گے، میرے نائب 12 ہیں، میرے جانشین 12 ہیں، میرے سکسیسرز 12 ہیں، اوصیاء 12 ہیں. تو ہم 12 کے ماننے والے، اور اس وقت 12ویں کے دور امامت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے ظہور کے انتظار میں. تو اب جلدی چند جملے پیش کر دوں کہ ان کی جانشین کیونکہ 8 ربیع الاول شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو 12ویں امام کی امامت کا پہلا دن 9 ربیع الاول. 5 برس کے تھے بنا بر مشہور، بعض نے لکھا 6، 254 ہجری میں شہادت ہوئی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، آپ کے دادا کی، اور
کچھ نے لکھا کہ اسی سال 15 جو شعبان کو ولادت ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، امام علی نقی علیہ السلام کے ایک شہادت کے 1 سال بعد آپ کی ولادت ہے، 15 شعبان 255 ہجری میں، 254 کے بجائے 255۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ 255 ہجری میں، 260 ہجری میں 8 ربیع الاول کو شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ آپ 5 برس کے تھے، بنابر مشہور، بعض نے لکھا 6 برس کے تھے، اور آپ ہی نے خود جنازہ پڑھایا اپنے بابا کا۔ میں نے کل پیش کیا تھا اسی حدیث پہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ تو انا احق بالصلاۃ علی ابی، تاخر عام انا احق بالصلاۃ علی ابی، چچا جان پیچھے ہٹ جائیے، میں اپنے بابا پہ نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اب یہاں چند بحثیں ہیں جس کو پیش کرنا چاہ رہا تھا آج۔ پہلی بحث یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سے لوگوں نے انکار کیا کہ بھئی وہ نہیں تھے، ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، یا وہ تھے تو کہاں گئے، ان کو تلاش کیا لوگوں نے، ان کو نہیں ملے، اور 12ویں امام نہیں ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہے۔ تو دیکھیے، اللہ نے جب وعدہ کیا اپنے حبیب سے کہ میں آپ کو 12 اوصیہ دوں گا، 12واں دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، اور زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اور یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابوں میں موجود ہے، جمال منتظر، جس کو عربی میں اور فارسی میں کہا گیا منتخب الاثر فی الحجت الثانی عشر، مرحوم نہیں خدا ان کو لمبی زندگی دے، آیت اللہ صافی گلپاگانی کی جو 100 سال سے زیادہ اس وقت ان کی ایج ہے، قوم مقدس میں ہیں، انہوں نے آیت اللہ برجردی کے کہنے پہ کتاب لکھی تھی 12ویں امام علیہ السلام پہ، آیت اللہ حسین طباطباء برجردی کی، جن کے انتقال کو بھی 60 سال ہونے والے ہیں، ان کے زمانے میں کتاب لکھی گئی ہے، اور انہوں نے چھپوائی تھی، اور یہ ہماری 12ویں امام علیہ السلام پہ آخری دور میں اچھی اور اہم کتابوں میں۔ اس میں انہوں نے یہ آیت اللہ صافی گلپاگانی، شیخ لطف اللہ صافی گلپاگانی، جو 102 سال کے ہیں، 101 سال کے ہیں، 1919 میں پیدا ہوئے، تو ان کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، تو ان کی کتابیں منتخب الاثر، اور اس میں انہوں نے درج فرمایا اس حدیث کو کہ بھئی یہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا۔ انہوں نے تمام احادیث کے شیعہ سنی کتابوں کے اندر کہاں کتنی جگہوں پہ یہ آئی ہیں، 119 مرتبہ اہل سنت نے اس کو نقل فرمایا ہے اپنی کتابوں میں کہ المہدی میں ولد فاطمہ، کہ مہدی، رسول خدا فرماتے ہیں جو میرا 12واں وصی ہوگا، مہدی برحق، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت، وہ فاطمہ سلام اللہ، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا، میں ولد فاطمہ، ان کے اولاد میں ہوگا۔ تو اور اسی طرح سے فرمایا کہ اگر زمین لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین پہ حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں پہ، بسنے والوں پہ پھٹ جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اب رسول خدا فرما گئے 12 11 کے فوراً بعد 12، تو 11ویں امام آ چکے، تو اب اس کا مطلب ہے پیغمبر اسلام کے وہیں اسی زمانے میں 12ویں بھی آئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن وہ اتنے جاسوس بٹھا رکھے تھے بنی عباس نے، تو انہیں پتہ کیسے نہیں چلے گا، انہیں پتہ کیسے نہیں چلا۔ بھئی دیکھیں، اللہ نے جناب ابراہیم سے متعلق وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا، نمرود کا تخت پلٹ دے گا۔ کہاں؟ بابل میں، وہیں جناب ابراہیم پیدا ہوئے، وہیں جناب عیسیٰ سے متعلق بھی ہے، لیکن جناب ابراہیم کی ولادت گاہ وہیں ہے، وہ منجنیق سے جہاں پہ آگ لگائی اور وہ ان کو پھینکا، منجنیق سے پھینکا اس آگ میں، نار نمرود، اور وہیں پہ ہے، اور وہاں پہ آج لوگ اپنے خیمے نہیں لگاتے وہاں پہ، کیونکہ عذاب الہی آیا تھا۔ بابل قدیم تہذیبوں میں سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا، سب سے، اس کو عروس البلاد کہا جاتا تھا، سب سے خوبصورت شہر۔ اور میں نے اس کو پورا جو بھی کہیں تفصیل پڑھی ہے، جو بھی عشرہ میں نے پڑھا تھا، یہ 40 کا عشرہ لندن میں باب المراد میں، اس میں ہے تفصیل ہے اس کی۔ تو اس زمانے میں اس کی کئی لاکھ آبادی تھی، جبکہ دنیا کی آبادی چند ملین تھی۔ تو اس وقت کہا کہ بھئی نمرود کا تخت پلٹ دے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا، تو نمرود نے ہر کوشش کر لی، لیکن جناب ابراہیم پیدا ہوئے، جو جوان ہوئے، خلیل خدا بنے، اور نمرود کا تختہ پلٹ دیا۔ تو
اللہ نے جناب ابراہیم، کتنا نمرود نے چاہا کہ نہ پیدا ہوں. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ نے فرعون کو، یعنی وہاں پہ خبر ملی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، فرعون کا تخت الٹ دے گا. فرعون نے کوشش کی، پوری کوشش کی، بچوں مار دو، ان کا نسل ختم ہو جائیں گے، 1 سال بچے مارو، 1 سال نہیں. اس سال میں کس سال میں پیدا ہونا، جس سال میں پیدا ہونا تھا انہوں نے وہ بھی ورک آؤٹ کر لیا. جادوگروں نے حساب لگا لیا کہ اس سال میں، جیسے 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور سے متعلق روایات ہیں کہ آڈ ایئر میں، طاق عدد میں 1 3 5 7 یا 9 آخری ہنسا ہوگا اس سال کا، جیسے 1442 ہے اس وقت، تو 1443 ہوگا یا 45 ہوگا یا 47 یا 41 یا 51 یا 49، ایسے کوئی سال ہوگا آڈ ایئر جس میں امام کا ظہور ہوگا عاشورے پہ. تو 12، تو اب انہوں نے حساب کر لیا کہ بھئی یہ اس مثال کے طور پہ وہ 1 سال مارتا تھا بچوں کو، 1 سال نہیں مارتا تھا. پھر بھی جناب موسیٰ پیدا ہوئے، وہ نہیں مار سکا، اسی کے محل میں دربار میں اس کے جناب موسیٰ پہلے نہیں روک سکا. وہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اب بڑے بڑے ظالموں نے کوشش کی کہ نہ آئے، سرور کائنات سے متعلق آخری نبی آئیں گے، وہ اس طرح سے مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں حکومت قائم کریں گے. تو وہ کاہن جتنے تھے اور جو بہرحال وہ سب کے سب کوششیں کرتے رہے معلوم کریں، اور انہیں پتہ بھی چل گیا، ان کا ستارہ ٹوٹ کے گرا مکے میں. سب کچھ کوششیں کر لیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت عبد المطلب کو، حضرت ابو طالب کو، حضرت حمزہ کو، حضرت آمنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کو بھیج رکھا تھا. تو اب 12ویں امام علیہ السلام سے متعلق سرور کائنات فرما گئے تھے کہ میرے 12 اوصیاء کے 12واں دنیا سے ظلم و جور کو ایسے ختم کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. تو اب سب نے کوشش کی کہ پیدا نہ ہو. بنی عباس جو ہیں وہ تینوں جو بادشاہ تھے امام حسن عسکری السلام کے زمانے جو میں نے کلرز کیا تھا، کوشش کرتے رہے کہ نہ آئے دنیا میں، امام کو قتل کر دیں تاکہ 12ویں. اللہ نے 12ویں کے آنے کا بندوبست کیا. انہوں نے جاسوس بٹھا رکھے تھے، کبھی جب دیکھنا بچے کی آواز نہ آئی ہے، ان کے گھر میں خواتین جاتی ہیں جاسوسی کے لیے، دیکھنا امام کی کسی زوجہ کے حمل نہ ہو. امام کا حمل چھپا رہا، اور امام ائمہ علیہ السلام دنیا میں پاک و پاکیزہ آتے ہیں. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اب یہ وہ ہر طرح کی کوشش کرتے رہے. 12ویں امام علیہ دنیا میں تشریف لائے. اور حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں حجرے سے باہر گئی جب نیمہ شعبان تھا، اور میرے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ پھوپھی اماں آج ہمارے گھر رک جائیں کیونکہ آج میرے گھر میں ولادت ہے. کہا آپ کی کسی زوجہ کے ہاں آثار ولادت نہیں ہے؟ کہا اللہ کا آج وعدہ پورا ہے، کیونکہ جیسے جناب ابراہیم و جناب موسیٰ علیہ السلام کے حمل چھپے ہوئے تھے اور ان کا دشمن جو ہے مارنا چاہتا تھا. بس کہا کس حجرے میں رہوں، کس زوجہ کے ہاں؟ کہا نرجس خاتون کے ہاں. تو کہتی ہیں جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے کہا کہ کوئی آثار نہیں ہیں. تو میرے بھتیجے حضرت امام حسن عسکری السلام جو اپنے بابا امام علی نقی علیہ السلام کی قبر مطہر کے ساتھ عبادت کر رہے تھے صحن میں، جہاں آج حرم ہے عسکریین علیہ السلام کا، تو کہا وہاں سے آواز ہے کہ پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجیے گا. کہا میں اٹھی، وضو کرنے گئی فجر سے پہلے، تو تہجد کے وقت جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ پورا حجرہ منور ہے اور ایک بچہ سر پہ سجود ہے اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے تو اب یہاں جناب حکیمہ خاتون کہتی میں نے گود میں لیا، سلام کیا، اور بچے نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئیں. ایک مرتبہ پورا فرماتی ہیں پورا صحن بھر گیا نورانی مخلوقات سے، اور ایک جو ہے وہ مخلوق بار بار آ کے 12ویں امام کے کان میں کچھ کہیں. کہا کون؟ کہا یہ تمام ملائکہ ہیں اللہ کی طرف سے جو 12ویں کو سلام کرنے آئے، اور یہ جو بار بار دیوار پہ بیٹھ جاتے اور کان میں آ کے کچھ کہتے ہیں یہ حضرت جبرائیل ہیں. ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے 12ویں امام کو جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملی. روایات میں کہ جب 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے کون بیعت کرے گا 12ویں امام علیہ السلام کی، جب آپ ظہور کریں گے اور اعلان کریں گے کہ بھئی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اس قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ظہور فرمائیں گے سورہ ہود کی،
کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے یہ بقیت اللہ، وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم مؤمن ہو۔ تو کہ سب سے پہلے بیعت کریں گے حضرت جبرائیل، ان کا ایک پر خانہ کعبہ پہ ہوگا، دوسرا بیت المقدس پہ، اور وہ دعوت دیں گے کہ سب آ جاؤ بیعت کرو، اور کہا کہ انا ابائی، میں آپ کی سب سے پہلے بیعت کروں گا، ابائیو کا سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کروں گا، اے فرزند رسول، اے حجت خدا، اے اللہ کے ولی یا ولی اللہ، میں آپ کی سب سے پہلے بیعت کریں گے۔ تو اب یہ تو جناب جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ بھی تشریف لائیں گے، دنیا میں تشریف لانے پہ، اور بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ بچپنے میں ہی امام علیہ السلام کو چھپا کے رکھا گیا حفاظت کے لیے، 11ویں امام کا یہ بھی ان پہ لازم تھا کہ ان کی حفاظت کریں، کیونکہ دشمن مارنا چاہتے تھے، اور یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کا تعارف کروائیں شیعوں میں، تاکہ شیعہ ان کی معرفت حاصل کر سکیں، ان کو دیکھ سکیں، ان کا ایمان متزلزل نہ ہو۔ دکھایا انہیں، تعارف بھی کرواتے تھے۔ ابو الادیان، حضرت ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں نے 12ویں امام کی زیارت کی، حضرت ابو ہاشم جعفری جن کا نام تھا داؤد ابن قاسم، 5 اماموں کا انہوں نے دور در کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 12ویں امام کی زیارت کی، اور ایک کثیر تعداد ہے مؤمنین کی، علماء کی، جنہوں نے 12ویں امام السلام کی زیارت کی، ان کے کم سنی میں، ان کے بچپنے میں، غیبت صغرا سے پہلے، پھر غیبت صغرا میں، نواب اربع، اور پھر غیبت کبریٰ کے اندر جسے چاہیں اسے نظر آتے ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاً تو کہ ان کی ولادت ہوئی اور ان کا دنیا میں آمد، کہ جیسے دشمن چاہتا تھا نہ آئے لیکن آئے، اور جیسے آج پھر ان کے غیبت سے متعلق میں ابھی پیش کر دوں، یعنی غیبت سے پہلے بلکہ کہ تلاش کرنے پہ نہیں ملے اس کا جواب دوں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں۔ جیسے دشمن کہتے تھے کہ ہم 12ویں کو دنیا میں نہیں آنے دیں گے، MBS محمد بن سلمان، آل سعود، یہ بار بار کہتا ہے ایک جملہ کہ میں شیعوں کے امام مہدی کو مکے سے ظہور نہیں ہونے دوں گا، میں روکوں گا انہیں، اور ہم جنگ کریں گے شیعوں کے خلاف۔ تیرے باپ دادا اجداد تیرے نہیں روک سکے انبیاء علیہ السلام کی، کیونکہ یہودی نسل سے ہیں، تو یہ بھئی تم جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں روک سکے، تم کیا کر لو کہ کون، نہ تو، نہ تیرے ساتھی، نہ تیرے بھائی بند، کوئی روک نہیں سکتا امام مہدی علیہ السلام کو مکے سے آنے سے۔ تو اب یہ 12ویں امام علیہ السلام کا کم سنی میں غیبت میں جانا، غیبت صغرا میں، اور لوگوں کا ان کو دیکھنا، جنازہ کیونکہ پڑھانے آئے آپ اور اپنے چچا کو ہٹایا، اس وقت سب نے دیکھ لیا، دیکھنے کے جب دیکھ لیا تو بنی عباس نے خود، معتمد باللہ نے جس نے زہر دیا تھا، المعتز جس نے 10ویں امام کو زہر دیا، اور اس کے بعد المحتدی آیا، پھر اس کے بعد المعتمد، معتمد باللہ جو عباسی 15واں خلیفہ تھا، اس نے پوچھا، جس نے زہر دلوایا تھا معتمد نے 11ویں امام علیہ السلام کو، کہ کس نے جنازہ پڑھایا؟ کہ جعفر نے، ان کے بھائی نے؟ کہا نہیں، ایک بچے نے جنازہ پڑھایا۔ کہا بچہ کون تھا؟ کہا بھئی یہ نہیں معلوم۔ اب وہاں ایک سوال پیدا ہوا، اور انہوں نے پھر 15 افراد بھیجے، پھر 400 500 600 بٹالین، ایک پوری چھوٹی جو بھی ایک پلٹون فوجیوں کی، کہ جاؤ جا کے دستگیر کر لو، گھر کو گھیرا ہو، کہتے اتنے لوگوں نے تلاش کیا نہیں ملے، 15 جاسوس پہلے گھر کے اندر آئے، اور پھر ایک پورا دستہ آیا فوجیوں کا، اور وہ تلاش کرنے لگے، اور انہوں نے کہا بھی بچے کو تلاش کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے تلاش کیا اور وہ امام نہیں ملے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ دیکھیے فلسفے کا قانون ہے، عقلی منطقی قانون ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ملنا نہ ملنے کی دلیل ہے، عقلی قانون ہے۔ نہ ملنا، ایک آدمی خدا کو تلاش کرنے چلا، ڈھونڈتا رہا، اسے خدا نہیں ملا، اس کا مطلب خدا نہیں ہے؟ نہیں، اسے نہیں ملا۔ مثال کے طور پہ میری انگوٹھی اس اپنے
لائبریری کے اندر اس ہال میں اپنے گھر میں لندن میں یہاں کھو جاتی ہے. میں تلاش کرتا ہوں مجھے انگوٹھی نہیں ملتی. یہ انگوٹھی نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہیں کہیں ہے، گری یہیں ہے. یہ نہ ملنے کی دلیل ہے. اور خصوصاً اگر مصلحت الہی، مصلحت پروردگار یہی ہو کہ اس کے حجت کو، اس کے ولی کو کوئی تلاش نہ کر سکے، تو پھر اتنے لوگ کیا لاکھوں لوگ آ جائیں تو اگر تلاش کرتے رہیں گے تو وہ تلاش نہیں کروائیں. آج بھی اس دور میں عراق میں جب یہ صدام کو ہٹا، اس کے بعد پھر یہ خانہ جنگی شروع ہوئی، تو اس میں بھی دنیا بھر سے بڑے بڑے لوگ اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ پتہ کرو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ہفتے آتے ہیں مسجد سہلہ میں، کوفہ میں، نجف، یا تو پتہ کرو کون کون ملا، کس نے دیکھا، ان کی تصویر بنواؤ، عکس. عزیزان گرامی، آج بھی لوگ تلاش کر رہے ہیں. اور ہمارے بہت سے شیعہ ہو سکتے ہیں جو ضعیف العقیدہ ہوں، جن کا اعتقاد نہ ہو، پتہ نہیں امام زمانہ ہے نہیں ہے، ہیں تو آتے کیوں نہیں، ظہور کیوں نہیں ہوتا. لیکن ہمارے جو دشمن ہیں انہیں کوئی شک نہیں ہے، انہیں پورا یقین ہے کہ ہاں ان کے شیعوں کے کوئی امام آنے والے ہیں. اور وہ باقاعدہ باتیں کرتے ہیں آپس میں، اور باقاعدہ اب تو کھلم کھلا تقریریں کرنے لگے ہیں، ریڈیو پروگرامز تک ہوئے ہیں کہ بھئی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور ان کے لیے پیونگ دا وے، یہ اپنا ان کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ کہتے جنگ. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ بھی کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ ہوگا، اینٹی کرائسٹ کہ ایک ہوگا ان کا مسیح، ایک مسیحی یا مسیحا یا مہدی، وہی مسیحا یعنی مہدی، ایک مہدی ہوگا اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ ہوگا، اور ایک دجال ہوگا، اینٹی کرائسٹ جسے کہا جاتا ہے. تو وہی اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ دجال کو حق مان لیں گے، ایسا ہے، وہ اس کو سمجھیں گے یہ اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے. اور بہت سے امام مہدی کو حق مانیں گے، اور بہت سے امام مہدی کو نہیں مانیں گے، اور وہ کہیں گے نہیں یہ دجال کے دشمن ہیں، ان کو مارنا ہے. بس بھئی اب دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ روایات میں ہے کہ رات میں جب امام کا شب قدر میں 23 ماہ رمضان کو اعلان ہوگا، شب قدر کے اندر، تو سب ایمان لے آئیں گے. لیکن پھر دن میں جب اعلان ہوگا اگلے دن صبح میں دجال کا، تو لوگ پھر جائیں گے، سفیانی کا اور دجال کا، بہت سے لوگ کہ نہیں وہ صحیح ہے. تو اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم امام کی معلومات اور دجال کی شناخت، دوسرے لوگوں تو ان کو تو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے دجال، سفیانی، اور یہ ان کے ہاں تو وہ روایات حدیث نہیں ہیں جو ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتا دی ہیں. اور بہت سے مسلمان بھی دھوکہ کھا جائیں گے، کلمہ گو ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، پھر بھی دھوکہ کھا جائیں گے یہ امام مہدی ہیں، یہ وہ دجال کو مان کے بیٹھ. کیوں؟ کہ وہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کئی لوگوں نے اپنے اپنے دور کے دجالوں کو مان لیا اور ائمہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. وہ جو کربلا میں امام حسین کو مارنے آئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ نمازیں پڑھتے تھے. روایت یہ جو ہماری زیارات میں آیا ہے کہ جاہدت الحسین، جنہوں نے حسین کے خلاف جہاد کیا ان پہ لعنت. جہاد یعنی کیا مطلب جہاد کیا؟ وہ جہاد تھا؟ نہیں، ائمہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جنہوں نے حسین السلام کے خلاف جہاد کیا ان پہ لعنت، یعنی کہ واقعی جہاد تھا؟ نہیں، فرما یہ رہے ہیں کہ وہ یہی کہتے تھے، وہ یہی مانتے تھے کہ یہ جہاد ہے امام حسین السلام کے خلاف. یہ جو ہم مار رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، یہ ہم جہاد کر رہے ہیں. امام حسین استغفر اللہ البتر، یعنی یہ واجب القتل ہے، ہم ان کو مار دیں اگر، یا یہ باغی ہیں، اور ہم جو لڑ رہے ہیں یہ جہاد ہے. استغفر اللہ. اگر آج داعش یا طالبان یا ایسے گروہ جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ جو ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ جس نے لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا، جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان پہ لعنت، جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان پہ لعنت. لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، اور جو آپ کے قتل پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ لعنت ہو. اور پھر زیارت عاشورہ میں ہے جاہدت الحسین وبایعت وشایعت وتابعت القتل، جنہوں نے حسین کے، امام حسین علیہ السلام کے خلاف جہاد کیا. وہ کہتے تھے جو جہاد سمجھتے تھے امام حسین کو مارنا، وبایعت، اور اس کے اوپر وہ بیعت کر رہے تھے یزید کی یا عبید اللہ بن زیاد کی، عمر سعد کی، اور وہ امام حسین کے خلاف. تابعت وشایعت وبایعت، یعنی
اور وہ چل رہے تھے ان لوگوں کے قاتلان امام حسین کے پیچھے چل رہے تھے، ان کے راستے پہ تھے. یعنی اللہ قتل ہے ان کے قتل کے اوپر. تو یہ آخر جب پہلے ہو چکا ہے تو ابھی کوئی ایسا نہیں ہے زمانہ. یہ تو ابھی ہم نے ریلیوں میں اور مظاہروں میں ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ یزید کی حمایت میں بھی نعرے لگا دیتے ہیں. تو اب ہمارا یہ آخری زمانے میں فریضہ یہ ہوگا کہ ہم آنکھیں کھلی رکھیں اور شناخت، معرفت، پہچان ہمیں امام علیہ السلام کی اتنی ہو کہ ہم دھوکے میں نہ آئیں. جو 1400 سال بعد حضرت علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کو پہچان لیتا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت و ولایت کو پہچان لیتا ہے، میدان کربلا میں امامت و ولایت کو پہچان لیتا ہے اور ان کے دشمنوں سے اعلان بیزاری کرتا ہے، وہ 12ویں امام علیہ السلام پہ بھی دھوکہ نہیں کھائے گا، سوائے اس کے کہ جو شقی القلب ہو یا جو ایمان سے دور ہو. اسی لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں کہ یہ دعائیں ہر نماز کے بعد پڑھو. اللہم عرفنی، یہ دعا بہت زیادہ تاکید ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھو 12ویں امام کی معرفت کے لیے. اللہم عرفنی نفسک، پروردگارہ مجھے اپنی معرفت عنایت فرما. اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، کیونکہ پروردگارہ اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کر سکوں تو میں پھر تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا. اللہم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، پروردگارہ پھر مجھے اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما، کیونکہ اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکا، ان کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں تیرے حجت کو کیسے پہچانوں گا. اللہم عرفنی حجتک، پروردگارہ مجھے اپنے حجت کی معرفت عنایت فرما. فانک ان لم تعرفنی حجتک، کیونکہ اگر تو نے اپنے حجت کی مجھے معرفت عطا نہ کی، ضللت عن دینی، تو پھر میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. پھر اور کسی کی معرفت کی بات نہیں کہی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور حجت خدا کی معرفت، امام وقت کی معرفت ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے. جو ان کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ ایسا ہے جیسے وہ گمراہی کی موت مرا. ضللت عن دینی، ضللت عن دینی کہاں سے؟ ضللت عن دینی یہ فعل ہے، فاعل کیا ہے؟ ضال، ولا ضالین، مجھے ضالین میں قرار نہ دینا. تو کون ہے ضالین؟ جو امام سے گمراہ ہیں، جو امام کی شناخت نہیں رکھتے، جو امام وقت کی معرفت نہیں رکھتے، وہ ضالین میں سے ہیں. پروردگار ہمیں ضالین میں قرار نہ دے. تو جو حجت خدا سے دور ہوں، ان کی شناخت نہ رکھتا ہو، ان کی معرفت نہ رکھتا ہو. تو اب یہ آج ضروری ہے، 9 ربیع الاول جو ہے وہ غدیر ثانی، اس لیے کہ یہ اس زمانے کے حجت کی، حجت خدا کی معرفت کا دن ہے، ان کی شناخت کا، ان کے پہچاننے کا دن ہے، ان کو شناخت کرنے کا دن ہے کہ انسان پہچانے اور اپنا تجدید عہد کرے. ان کے ساتھ جو کووننٹ ہے، جو ہمارا عہد ہے ان کے ساتھ، اس کو تجدید کرے، اس کو دوبارہ دہرائے. تجدید بیعت کرے، دوبارہ دہرائے کہ میں آپ کی بیعت میں باقی ہوں. پروردگارہ میں جانتا ہوں کہ میری گردن پہ تیرے حجت کی بیعت ہے. جو ان کی بیعت میں، تو پھر ان کے راہ و رسم کو، ان کی روش کو، ان کی سیرت کو اپنانے والا بنے، ان کے راستے پہ چلے، کسی اور کو تسلیم نہ کرے، کسی اور کو نہ مانے. تو ہم یہ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی پرآشوب دور ہے، پرخطر دور ہے، جہاں ایمان کا بچانا سب سے اہم ہے. بڑا مشکل کام ہے آج ایمان کا بچانا. تو اپنے ایمان کی حفاظت یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے. کوئی اور نہیں آئے گا آپ کا ایمان بچانے کے لیے، کوئی باہر سے آدمی نہیں آئے گا. آپ کو اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا رہتا ہے. تو یہ امام کی میں بس اسی پہ تمام کر رہا ہوں. تو اب یہ وہاں پہ لوگوں نے وہ کہا کہ تلاش کیا، نہیں ملے تو اس کا مطلب تو بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان بٹھا کے حضرت خضر جناب موسیٰ کے زمانے سے آج تک باقی ہیں. جناب الیاس، حضرت الیاس، جناب عیسیٰ اور حضرت ادریس تو دونوں آسمان پہ ہیں، لیکن حضرت الیاس اور حضرت خضر تو زمین پہ ہیں. یہ چاروں انبیاء بیعت کریں گے جناب امام زمانہ علیہ السلام کی.
تو ہم جب بیعت کریں گے امام کے 313 نائبین خاص اور وہ سب پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ 313 امام نے عدد بتایا، پھر مکے سے جو فوج بنا کے چلیں گے وہ 10,000 کی فوج ہوگی 10,000، اور وہ مدینے جائے گی، پھر وہاں سے کربلا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جمعے کے دن ہوگا، عاشورہ ہوگا، اور ہم انتظار میں ہیں۔ کوئی بھی وقت نہیں معین کر سکتا، بس بھی میں آپ کی زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں۔ تو آج یہ ہمارا جو دن ہے 9 ربیع الاول کا، یہ امام سے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ پروردگارہ ہم سب کو 12ویں امام علیہ السلام کی معرفت عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے تو جلال کا، تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما، عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس وقت دنیا بھر میں حالات خراب ہے، پروردگارہ تمام مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بانیان یہ جشن جنہوں نے اہتمام کیا پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جہاں جہاں ہمارے مومنین بسے ہیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں، ہندوستان، برما، ممبئی، جہاں پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔